حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کتنے دنوں تک میں سوئی نہیں، روتی رہی، یہ صورتحال تھی۔ اور اس درمیان یہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ یہ غلط تہمت ہے، عائشہ تو بری ہے۔ پورا رکوع نازل ہوا، حضور نے فرمایا ابشری یا عائشہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ تو میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی، حضرت عائشہ نے فرمایا انہوں نے میری برات نازل کی۔ بہرحال تو یہ خصوصیت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اور صحابیات میں ساری صحابیات سب سے زیادہ بڑی عالمہ ہیں، صحابہ نے بہت زیادہ علوم حاصل کیے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس لیے کہ بھئی گھر کا آدمی حضور کے ساتھ اتنے سال رہی ہوئی ہے، ظاہر بات ہے وہ اندر کی باتیں تو وہی جانتی ہوں گی۔ اس وجہ سے جو صحابہ کو علم ہوا ہے گھریلو خصوصاً، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جانا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد 48 سال زندہ رہی ہیں، 48 سال۔ بہت جوانی میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہوا تھا، حضرت عائشہ بہت جوان تھی۔ اور یہ مسئلہ تو آپ کو معلوم ہے کہ نبی کی وفات اور ان کے وصال کے بعد نبی کی ازواج سے نکاح کرنا کسی کے لیے جائز نہیں امتی، یہ جگہ پر ہے مسئلہ، اور اسی پر عمل کیا ازواج مطہرہ۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا مِن بَعْدِهِ ابدا، یہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ ان کی بیویوں سے پھر تم کبھی نکاح کر، مسلمانوں کے لیے جائز ہی نہیں۔ ماں سے کیسے نکاح کرے گا بھائی؟ امہات المومنین ام المومنین ہے، مسلمانوں کی ماں۔ یحب الحلوہ، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ، ہمارے یہاں جب حلوہ بولا جاتا ہے تو الگ الگ اب تو اتنی قسم کے حلوے بن گئے ہیں کہ آدمی حیران ہو جائے، یہ کاجو کا حلوہ ہے اور یہ انجیر کا حلوہ ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے۔ حلوہ ہر میٹھی چیز پر اس کا اطلاق عربی میں ہوتا ہے، چاہے وہ انگور ہو، چاہے کھجور ہو، چاہے حلوہ ہو، چاہے سوجی بنی ہوئی ہو، ہر میٹھی چیز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے حلوہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حلوہ پکا کر بھیجا تھا، گھی تھا، آٹا تھا، اس میں شہد تھا، یہ چیز ہے۔ شکر تو تھی نہیں، شکر کا استعمال نہیں ہوتا تھا، شکر کی جگہ پر شہد اور کھجور کو استعمال کیا جاتا تھا چیزوں کو میٹھا کرنے کے لیے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا بہت پسند تھا، میں نے کتابوں میں دیکھا ہے، کوئی اپنے پر نہ لے، بعضوں کو میٹھا پسند نہیں ہوتا ہے تو کوئی یہ شرعی مسئلہ نہیں بیان کر رہا ہوں، لیکن میں نے کتاب میں دیکھا ہے کہ میٹھا جسے پسند ہوتا ہے اس میں دو صفتیں ہوتی ہیں، ایک وہ عاقل اور ذہین ہوتا ہے، فلیور، اور دوسرا اس میں تقویٰ ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہو سکتا ہے غیر متقی کو بھی پسند ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن جسے پسند ہوتا ہے اس میں یہ عام طور پر پائی جاتی ہے۔ نئی چیزیں خواص لوگ بیان، مثلا سادات، سید کے لیے کہتے ہیں سید جو ہوتا ہے، سید ہمارے اندر بھی ہو سکتے ہیں اس وقت موجود ہوں، ان میں بھی جو علامتیں لکھی ہیں، خوبصورت ہوتا ہے عام طور پر، قبول صورت ہوتا ہے، اور دوسری گورا ہونا نہیں، قبول صورت ہو، اور دوسری چیز اس کی طبیعت میں سخاوت ہو، اس طریقے سے یہ چیز ہے۔ کان یحب الحلوہ والعسل، اور شہد، شہد کو پسند فرماتے تھے۔ بھائی شہد، میں تو حیران ہوں، قرآن کریم کی صورتوں کے نام توقیفی ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اوپر سے نام آئے ہیں صورتوں کے، حضور نے نہیں رکھے ہیں، صحابہ نے نہیں۔ یہ رکوع جو ہے نا وہ تو بعد کی چیزیں ہیں، نقطے بھی بعد کی چیزیں، پہلے احزاب تھے، حزب، منزلیں جسے ہم کہتے ہیں، سورتوں کے نام ہیں۔ قرآن کریم کی ایک سورت کا نام ہے سورہ نحل، شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے نحل، اس مکھی کو کتنا شرف، شہد کی مکھی کو کتنا شرف ملا ہے
کہ اس کے نام پر سورت کا نام رکھا گیا. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا. تیرے رب نے مکی کے دل میں یہ بات ڈالی. اوحا وحی بھیجی. ایک ترجمہ، ایک وحی وہ ہے جس کی تفصیل میں عرض کر چکا ہوں، اور ایک دل میں بات ڈالنے کو بھی ہے. تیرے رب نے شہد کے مکھی کی دل میں یہ بات ڈالی ان اتخذ من الجبال بیوتا، تو پہاڑوں پر چھتا بنا اپنا مکان اور وہ رہائش بنا. ومن الشجر، اور درختوں پر. ومما يعرشون، اور یہ جو تعمیر کر رہے ہیں نا گھروں، وہاں تو اپنے چھتے اور اپنے گھر بنا. یہ اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی، چنانچہ بناتی ہے وہ. اور بھئی عجیب، اللہ تعالیٰ نے اسے فراست بھی دی ہے. اس کا گھر انجینئر دنیا کے فیل ہیں اس پر، چھتے پر، حائل پر جو وہ بناتی. اس کا ہر گھر مسدس ہے. ششکون گجراتی میں 6 کونوں والا مسدس ہے، اور مربع نہیں بنایا، مخمس نہیں، مسدس ہے. 5 کونے والا ہوتا تب بھی جگہ بچ جاتی، مربع ہوتا تب بھی. مسدس بنایا اس نے، ذرا بھی جگہ فاضل نہ رہے. تم پرکار سے دیکھ لو اسے، یا تم اب ناپ لو کسی چیز سے بھی، مستر سے، آپ کو ذرا برابر بھی اس میں فرق. ہر گھر برابر ایک سائز کا بنا ہوا. کہاں سے یہ فراست آئی؟ ان میں بھی اللہ نے. اور پورا نظام، انسانی سیاستی نظام کے ماتحت گویا چل رہا ہے. اس چھتے میں وہاں ان کی ملکہ بھی ہے، رانی ہے وہاں پر، وہ سب کی سردار ہیں وہاں پر. ورکرز ہیں، بچوں کی پرورش کرنے والے ہیں. جو مواد وہ لاتی ہیں پھولوں کو چوس کر، اس مواد میں اگر زہریلا کوئی مادہ ہے، لانے والے کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں. تم کبھی چھتے کے نیچے دیکھنا، بہت ساری مکھیوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، وہ کاٹ دے گی، مار دے گی. یہ سارا نظام حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا. بہت لمبا چوڑا بیان ہے، حضرت تو بس بولتے تھے تو آپ مولوی یوسف بھائی وغیرہ نے سنا ہوگا. حضرت قاری طیب صاحب میری زندگی میں، میری حیات میں ایسے مقررین ان کے جیسا شاید ان کا ایک اپنے طرز کا، ہاں میں کہتا ہوں ورنہ دوسرے بھی ہیں، اپنے طرز کا کوئی مقرر میں نے دیکھا نہیں. آپ نے سنا ہے قاری طیب صاحب بولتے گئے تو 3-4 گھنٹے بالکل اسی طریقے سے آواز زور سے نکالنا، ایسا کچھ نہیں. آہستہ سے چل رہا ہے، ایک ریلا چل رہا ہے پانی کا، اس طریقے سے. تو انہوں نے اس پر ایک واقعہ سنایا کہ حیوانوں میں بھی اللہ نے عقل رکھی. اتنا شعور نہیں رکھا ہے جتنا ہمارا ہے. ہم تو مکلف اس وجہ سے ہے نا کہ سارے حیوانات میں سب سے سمجھدار انسان ہے، جو اس قابل ہے کہ اسے حکم کا پالن کرنے والا اور ذمہ دار بنا جائے، جسے مکلف کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے نمازوں کا مکلف، زکوٰۃ کا مکلف، عبادت کا مکلف. دوسرے حیوانات میں اتنی تو نہیں ہوتی، لیکن ہے ضرور. حضرت نے واقعہ سنایا اندرپور کا. کہتے ہیں میں گیا تھا اندرپور، اب وہ راجستھان میں ہے، ان کے رشتے دار وہاں پر تھے، مجھے اس سلسلے میں زیادہ معلومات نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہ اندرپور گئے تو وہاں پر بندر بہت زیادہ، اور ابھی بھی راجستھان اور دلی کی طرف بعض جگہ پر بہت زیادہ بندر ہیں، وہ لال منہ والے. تو کہتے ہیں لوگ تنگ آ گئے تھے تو کیا کرنا. تو کہا کہ ایسا کرتے ہیں، پوریاں بنائیں اور اس میں زہر ڈالیں. زہر لایا گیا، پوریاں بنائی گئیں، اور پھر اس کو اوپر چھت پر پھیلا دیا گیا. کہتے ایک بندر آیا، اس نے سونگا، پھر گیا. پھر دوسرے بندر آئے، پوری ٹولی آئی، ان سب نے سونگا. پھر سارے چلے گئے. سارے چلے جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ میں کچھ پتیاں لے کے آئے.
اور کہتے ہیں وہ ایک پوری کھاتا اور ساتھ میں پتی بھی کھاتا. اب بتائیے تریاق زہر کا تریاق لے کر آئے. اس تریاق کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ عقل سمجھ بوجھ ان کو بھی دیا. تو یہ شہد کی مکھی جو ہے، اور عجیب بات ہے دیکھیے نا، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، قرآن نے جا. اب کتنے میلوں جاتی ہے یہ. ایک قطرہ مٹھاس کا لینے کے لیے، شہد تو بعد میں بنے گا، ایک ہر پھول کے نیچے، بعض پھول ایسے ہیں اس کے نیچے مٹھاس کا ایک قطرہ، اس قطرے کو چوسنے کے لیے میلوں کا سفر کرتی ہے. قرآن نے کہا کہ اور آ جا واپس وہاں، چاہ تیرے لیے راستہ صاف ہے فضا کا. وہ اپنے راستے کو جانتی ہے. 12 میل تک اگر وہ گئی ہیں تو 12 میل واپس آ کر اپنے چھتے میں پہنچے گی، راستہ بھولے گی. یہ کتنی بڑی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے، اور ایک جانور کو کس قدر شعور دیا ہے. تو اچھا، پھر میں نے ایک اور چیز بھی پڑھی. اب وہ منہ میں لیتی ہے، پھر اندر پیٹ میں 2 اسٹمک ہے اس کا. اسٹمک آف فوڈ بھی ہے کھانے کا، اور شہد کا الگ ہے. وہ شہد، وہ رس شہد کی اس معدے میں جاتا ہے اور پھر وہاں پروسیس ہوتا ہے، پھر جا کر وہ شہد بنے گا آگے چل کر. تو ایک مدت تک علماء، ایک مدت تک، بلکہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر دیکھا، اس وقت تک غالب کہ یہ شہد مکھی کی وامٹ ہے یا مکھی کا فضلہ ہے. اب تک لیکن اب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ وہ وامٹ نہیں، وامٹ ہوتی تو وہ کھانے والے پیٹ سے ہوتی، وہ وہاں سے نکالتی جو شہد کا اندر حصہ ہے اس کے لیے خاص. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک جگہ پر کہ انسان کی بہترین سے بہترین خوراک وہ وامٹ ہے. اور اس وقت انہوں نے فضلہ کہا تھا، فرمایا تھا بھئی اتنا ایسا. ارسطاطالیس نے، میں نے تو کتاب میں پڑھا، ارسطاطالیس جو بہت بڑا، ایرسٹاٹل کہتے ہیں اسے، وہ بہت بڑا حکیم گزرا ہے. اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ یہاں سے نکلا یا وہاں سے. تو اس نے شیشے کی ایک برتن میں مکھیوں کو رکھا، اس کا گھر بنایا. تو کہتے ہیں مکھیوں نے سب سے پہلے کوئی چیز کسی ذریعے سے اندر سب سفیدہ لگا دیا. اندر کا پورا حصہ جو باہر سے نظر آئے وہ سفید نظر آنے لگے، وہ فیل ہو گیا کہتے ہیں. لیکن اب یہ چیز پائے ثبوت کو پہنچ چکی کہ یہ، اسے وامٹ میں نہیں کہوں گا، وہ منہ کے ذریعے سے نکلتی ہے وہ چیز، لیکن وہ شہد. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ انسان کو سب سے مرغوب چیز شہد ہے، اس کا ذائقہ ہے، وہ کسی کا فضلہ ہے، کسی جانور کا، اور اس کا سب سے بہترین لباس ریشم ہے، اور وہ بھی کیڑے کے منہ سے نکلتا ہے. یہ آپ نے کہا، یہ انسان کی غذا کا حال ہے جو سب سے مرغوب چیز ہے. تو کہتے ہیں جنت میں جو ہے وہ حقیقی، وہ ہے اصل چیز. یہ تو نحل پر بات چلی گئی ہے. اب انشاءاللہ اللہ رب العزت کے رسول وقت بھی پورا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد